ٹھیک اللہ کو الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرد القدر إلا الدعاء صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی محمد۔ ہمارا علم ناقص ہے، اللہ تعالیٰ کا علم کامل ہے۔ ہمارا دیکھنا ناقص ہے، اللہ تعالیٰ کا دیکھنا کامل ہے۔ ہمارا سننا ناقص ہے، اللہ تعالیٰ کا سننا کامل ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے علم میں سے علم عطا فرماتے ہیں انسانوں کو۔ بعض دفعہ ہم اپنے علم میں خطا کر جاتے ہیں۔ وسائل علم جو ہے نا، علم حاصل کرنے کے جو ذرائع وہ کیا ہیں؟ وہ مشاہدہ ہے، وہ تجربہ ہے، وہ حواس خمسہ ہے، وہ عقل ہے، وہ فطرت ہے۔ یہ وسائل علم ہیں، لیکن یہ سارے وہ وسائل علم ہیں جن کے اندر دھوکہ، خطا، غلطی کا احتمال ہے۔ ایک وسیلہ علم وہ ہے جس کو کہتے ہیں وحی، وہ علم جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام پر بذریعہ جبرائیل علیہ السلام اتارا، اس علم کو وحی والا علم کہا جاتا ہے۔ وہ علم غلطی سے پاک ہے، خطا سے پاک ہے۔ انجینئر دھوکہ کھا سکتا ہے، وہ کہ 100 بندوں نے تجربہ کیا، رزلٹ یہی نکلا، آگے رزلٹ غلط ہو سکتا ہے، ممکن ہے، امکان ہے، لیکن جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے علم اتارا وہ ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ ہے اور ہمیشہ کامیابی کی طرف رہے گا۔ اللہ نے کہا سچ میں کامیابی ہے، جھوٹ میں ہلاکت ہے۔ یہ ایک رول ہے، قیامت تک یہی چلے گا۔ ہمیشہ جھوٹا ناکام ہوگا، سچا کامیاب ہوگا۔ آپ کہیں نہیں فلاں ملک میں جھوٹے کامیاب ہو رہے ہیں، فلاں علاقے میں جھوٹا کامیاب ہو گیا، سچا ناکام ہو گیا، یہ غلط ہے، جو بھی کہہ رہا جھوٹ کہہ رہا ہے۔ کیوں؟ اللہ کہہ رہا ہے ان الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی نجات دیتی ہے، جھوٹ ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا زکوٰۃ دینے سے مال بڑھتا ہے، سود لینے سے مال گھٹتا ہے، کم ہوتا ہے۔ زکوٰۃ لینے سے برکت ہوگی، سود لینے سے کبھی بھی نہیں پوری ہوگی۔ کوئی بندہ کہے نہیں جی وہ رول چینج ہو گیا ہے، فلاں ملک میں تو وہ سود کھاتے ہیں پھر بھی خوشحال ہو گئے ہیں، یہ جھوٹ ہوگا، یاد رکھیں۔ اللہ خود فرماتا ہے ما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس، جو تم سود لیتے ہو فلا یربو عند اللہ، نہیں بڑھ رہا، نہیں بڑھ رہا، نہیں بڑھ رہا۔ وما آتیتم من زکوٰۃ، جو تم زکوٰۃ دیتے ہو، 1 لاکھ روپے کی زکوٰۃ سال کے بعد 2500 روپے، باقی بچ گئے 97,500۔ اگلے سال پھر زکوٰۃ نکالی 95، کچھ زیادہ، پھر اگلے سال نکالی، گراف ڈاؤن ہو رہا ہے۔ بینک والوں سے پوچھے، کہہ رہے ہیں آپ کا بیلنس کم ہو رہا ہے۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وما آتیتم من زکوٰۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون، یہ بڑھ رہا ہے، بڑھ رہا ہے، بڑھ رہا ہے۔ عقل کہہ رہی، عقل دھوکہ کھا گئی، آنکھ دھوکہ کھا گئی، لوگ بھی کہہ رہے مال بڑھ رہا۔ اللہ کہہ رہے نہیں، جو تم سود لیتے ہو مال کم ہوتا ہے، زکوٰۃ دینے سے مال بڑھتا ہے۔ تو معلوم ہوا جو اللہ تعالیٰ نے احکام دیے نا، احکام، ان احکامات کو آنکھیں بند کر کے چلنا کہ جو اللہ نے کہا اسی میں کامیابی ہے۔ تو ہم اپنے علم میں ناقص ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے کامل علم میں سے ہمیں احکام عطا فرماتے ہیں کہ سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، حلال کھاؤ، حرام نہ کھاؤ، حسن اخلاق کے ساتھ رہو، بدخلقی اختیار نہ کرو، اپنے سینوں کو مسلمانوں کے لیے پاک رکھو، کسی کے سینے میں بغض، کینہ، حسد یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یاد رکھیں اپنا دل تمام مسلمانوں کے بارے میں خیر خواہی سے بھرا ہوا ہونا چاہیے۔
شب قدر میں اللہ سب کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ جس کے دل میں کینہ ہو نا، کینہ بغض مسلمانوں کے بارے میں بھرا ہوا ہے، اس کی شب قدر میں بخشش نہیں ہوتی۔ تو معلوم ہوا ہم اپنے علم میں ناقص ہیں۔ ہم بعض دفعہ پسند کر رہے ہوتے ہیں، یہ چیز مجھے مل جائے، وہ سونا، وہ چاندی، وہ پیسہ، وہ عہدہ، وہ لڑکی، بعض دفعہ جاتے ہیں پسند کی شادی ہو جائے، بس میری یہاں پسند مرضی کی شادی ہوگی نا، ہاں بس کامیاب ہو گیا۔ ساری دنیا سے جو ہم نے آئیڈیا اپنے ذہن میں، ہر بندے نے ایک آئیڈیا بیٹھایا ہوا، ہم سمجھتے ہیں بس میں نے جو فیصلہ کیا ہوا ہے نا، اسی کے اندر ہی کامیابی ہے۔ اللہ فرمائے وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، بہت سی چیزیں تمہیں بہت پیاری لگتی ہیں، تحبو کا لفظ ہے، تمہیں بڑی محبوب لگتی ہیں، وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، تمہارے حق میں بری ہوتی ہیں، وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، بہت سی چیزیں تمہیں بری لگتی ہیں، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تمہارے حق میں بہتر ہوتی ہیں، وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم جانتے نہیں ہو۔ ہم نے کہا نہیں ابا جی میں نے فیصلہ کر لیا ہے اپنی زندگی گزارنے کا، اور لڑتے ہیں والدین سے، نعوذ باللہ من ذالک، اڑ جاتے ہیں، پورے خاندان کی دشمنی مول لے لیتے ہیں۔ ایک بندے نے کہا سر وہ میرے والدین کہہ رہے ہیں یہاں شادی نہیں کرنی، فلاں جگہ کرنی ہے، میں نہیں کروں گا سر، مجھے خود کا کہتا ہے میں نہیں کروں گا سر، ہم رانے ہیں، میں نہیں، میں کو تیرا باپ تو اسے بڑا رانا ہے وہ بھی نہیں مانے گا تیری بات۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ والدین کی ماننے میں خیر ہے، بہت سی چیزیں اللہ کہتے تمہیں اچھی لگ رہی ہوتی ہیں، تمہارے حق میں بہتر نہیں ہوتی، اور بہت سی چیزیں تمہیں بری لگ رہی ہوتی ہیں، تمہارے حق میں بہتر ہوتی ہیں۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ معلوم ہوا ہمارا علم ناقص، اللہ تعالیٰ کا علم کامل، اللہ تعالیٰ کامل علم انبیاء علیہ السلام کو دے کر اتارتے ہیں کہ لوگوں کے پاس جاؤ، انسان فی ذات ہی اپنا فیصلہ کرنے میں ناقص، اندھے، نابینا ہیں، جب وہ انبیاء علیہ السلام کے راستے پر چلتے ہیں، اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دیتے ہیں تو وہ کامیابی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، خیروں کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ پھر انسان کو جب اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا ہے کہ اپنی زندگی بنانا یا بہار بننا، جب میری زندگی بن جائے تو اس کے لیے کچھ ایفرٹ کرنی پڑے گی، کچھ محنت کرنی پڑے گی، پازیٹیو محنت، پازیٹیو ایفرٹ، وہ ایفرٹ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ جو بعض حدیث میں لا یرد القدر الا الدعاء، دعا مانگنے سے اللہ تقدیر کے فیصلے کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ ایک فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے کسی بندے کے حق میں، اس کے ساتھ یہ ہوگا، لیکن اس کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے حالات بہتر کر دیتے ہیں۔ حدیث میں الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے، ایک دعا عبادت کا مغز ہے کہ مانگو، اگر چاہتے ہو اپنی زندگی کی بہتری، چاہتے ہو اپنے حالات بننا۔ پھر حالات کا بننا ایک ہے یہودی عیسائی والا ذہن، وہ کہتے ہیں پیسہ اکٹھا کرو حالات بن جائیں گے۔ ایک انبیاء علیہ السلام والی زندگی ہے، کوئی نبی یہ نہیں کہتا اکٹھے کرو سونا چاندی حالات بنا، نہیں، وہ کہتے ہیں ان لہذا الخلق خالق، اس کائنات کا ایک پیدا کرنے والا ہے، اس کے احکام پہ آ جاؤ، اس سے مانگو، اپنی حاجتیں پوری کرو، جب وہ اس کی مدد شامل ہوگی پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں رہے گا۔ عبدی انت ترید وانا ارید، میرا بندہ ایک تیری چاہت ہے ایک میری چاہت ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں ایک تیری چاہت ایک میری چاہت، ولا یکون الا ما ارید، ہوگا وہ جو میری چاہت ہے، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، جو تم چاہو گے وہ نہیں ہوگا، جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، جیسے تم چاہو گے ویسے نہیں ہوگا، جیسے اللہ تعالیٰ چاہیں گے ویسے ہوگا۔ لہذا اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے چاہیے، اے اللہ ہم سب کی زندگی بنا، اے اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، اے اللہ ہمیں دنیا آخرت میں عزتیں عطا فرما، اے اللہ دنیا اور آخرت کی ذلتوں سے ہماری حفاظت فرما۔ جب بندہ مانگتا نا دعا، یوں سمجھو اب یہ صحیح ٹریک پر آ گیا، سیدھے راستے کے اوپر آ گیا۔ ایک عورت آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہنے لگی یا رسول اللہ میرے خامد نے میرے ساتھ نا زہار کیا ہے۔ زہار کہتے ہیں اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کو کہہ دے تو میرے لیے ایسے جیسے میری ماں، تو وہ عورت طلاق ہو جاتی، پہلے طلاق ہو جاتی تھی، اب طلاق نہیں ہوتی، اب 2 مہینے روزے رکھنے پڑتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرمت علیہ، تو اپنے خامد پر حرام ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ مہربانی فرمائیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کوئی نظر ثانی فرمائیں۔ آپ نے پھر فرمایا حرمت علیہ، تجھے تو طلاق ہو گئی، تو حرام ہو گیا اپنے خامد۔ پھر فرمایا یا رسول اللہ کوئی مہربانی فرمائیں، بوڑھی عورتوں کہاں جاؤں گی؟ آپ نے پھر فرمایا حرمت علیہ۔ اب دیکھو بوڑھی عورت گھر نہیں گئی، کمال کی عورت، یہ 28واں پارہ
اس کی جو پہلی صورت ہے اس کا نام ہے سورۃ المجادلہ. یہ اس عورت کا قصہ اللہ نے بیان کیا. اس عورت کا نام تھا حضرت خولہ بنت ثعلبہ. وہیں کھڑی کھڑی نہ آسمان کی طرف منہ کیا اور کہنے لگی اللہم اننی سبیۃ صغار ما لی لغیر کرع بابک حیلہ اذ رددت فای باب اقرع. یا اللہ تیرے دروازے سے اگر میں خالی لوٹا دی گئی تو پھر کس کا دروازہ جا کے دستک دوں گی جس سے میرے مسائل حل ہوں گے. یا اللہ تو وہی نازل فرما رہا, یا اللہ آپ وہی نازل فرما رہے اپنے نبی پر, ایک وہی میرے حق میں اور نازل کر دے. دیکھو آسمان سے وہی کا کہہ رہے, کیا یا اللہ وہی اتار دے, میرا جو معاملہ ہے اس میں کوئی نرمی والی وہی نازل فرما دے. اور دعا کر رہی اے اللہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اپنے پاس رکھتی ہوں, کمزور ہوں, کہاں سے کھلاؤں گی, خامد کو دیتی ہوں ان کو ضائع کر دے گا, مہربانی فرما وہی نازل فرما دے. دیکھو اللہ اکبر, بڑی بات ہے جی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ وہی نازل ہوئی, پوری صورت نازل ہوئی ہے سورۃ مجادلہ. یہ ایک ایسی صورت ہے اس کی ہر آیت میں لفظ اللہ اللہ اللہ, ہر آیت میں اللہ ہے. پورے قرآن میں یہ ایک صورت ایسی ہے جس کی ہر آیت میں لفظ اللہ ہے. کیا قد سمع اللہ, اللہ نے سن لی اس عورت کی بات, التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ, جو اپنے خامند کا جھگڑا آپ سے کر رہی تھی اور اللہ کو شکایت کر رہی تھی. اللہ نے اس کی بات سن لی, لہذا اللہ نے حکم چینج کر, رول اینڈ ریگولیشن چینج ہو گئے جی. بوڑھی عورت کی دعا پر اللہ نے وہ جو رول آ رہا تھا رول ہی چینج کر دیا. فرمایا اس کے خامند کو کہو 60 روزے رکھ لے اور یہ اپنے خامند پر حرام نہیں ہوگے جی. تو دعا مانگنے سے, یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کو پکارنے سے, ہمیں نمازی آدمی شہنشاہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور جس دروازے کو کھٹکھٹایا جائے وہ دروازہ کھلتا ہے. نمازی آدمی اللہ کے دروازے کو یا اللہ کھول دروازہ. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تھی فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے اور اللہ سے دعا مانگتے, یا اللہ مسائل حل فرما. دیکھو یہ ہمیں ایک سبق دیا گیا ہے, ہر بندے کے اوپر مسائل آئیں گے, کبھی حاجت ہوگی, کبھی بھوک ہوگی, کبھی پیاس ہوگی, کبھی گرمی ہوگی, کبھی سردی ہوگی, کبھی کپڑا نہیں, کبھی بیماری ہے, مختلف مسائل آئیں گے. ان مسائل میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جب ہاتھ اٹھاتے کہتے یا اللہ, اللہ کہتے ہیں اور کہ میں پھر مجھے حیات ہے اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹاؤں, میں اس کے مسائل حل کروں گا. ادعونی, مجھے پکارو, استجب لکم, میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں. قرآن پاک میں یسألونک, یسألونک کا لفظ 17 مرتبہ آیا ہے, 17 مرتبہ. اور ہر جگہ کیسے یسألونک ماذا ينفقون, لوگ کہتے ہیں کیا خرچ کریں, قل العفو, آپ کہتے ہیں جو بچت ہے. یسألونک عن الیتامی, لوگ پوچھتے یتیموں کے بارے میں, قل اصلاح لہم خیر, ان کو کہہ دو بہتر معاملہ کیا کرو. یسألونک عن الاہلہ, لوگ پوچھتے ہیں چاند کے بارے میں. یسألونک عن الاشہر الحرام. تو یہ 17 مرتبہ. اور پیٹرن ایک ہے, پیٹرن یسألونک قل فی, یسألونک عن الخمر, لوگ پوچھتے ہیں شراب کے بارے میں, قل فیہما اسم کبیر, ان کو کہہ دو. یسألونک اور قل کے ساتھ اللہ نے جواب دیا. کچھ صحابہ آئے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ اقریب ربنا فلناجی ام بعید فلنادی, ہمارا رب قریب ہے ہم ایسا ایسا دعا مانگا کریں یا ہمارا رب دور ہے ہم زور زور سے پکارا کریں. اب 17ویں مرتبہ بھی یسألونک کا اسی پیٹرن پہ آنا چاہیے تھا کہ کیا یسألونک عنی, لوگ میرے بارے میں پوچھتے ہیں, قل ہوا قریب, ان کو کہہ دو وہ قریب ہے. نہیں, اللہ نے پیٹرن چینج کیا, انداز تبدیل ہو گیا. کیا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب, وہ جیسے پیار والا انداز, محبت والا, میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں ان کو کہہ دو میں تو قریب ہوں, میں تو تمہاری شارک سے زیادہ قریب ہوں. اور حدیث میں جب بندہ گھر سے نکلے, جب بندہ اپنے گھر سے نکلے اور پڑھ لے بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ, چھوٹی سی دعا ہے, گھر سے نکلا بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول, اور سلام کر کے آنا چاہیے. بعض لوگ دروازہ ٹھا کر کے بند کرتے ہیں اور گھر سے نکل پڑے, گھر والوں کو السلام علیکم کر کے آنا چاہیے, اور جب گھر میں داخل ہو پھر السلام علیکم کہنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بیٹے اے انس, جب تم گھر میں داخل ہوا کرو گھر والوں کو السلام علیکم کہا کرو, تمہارے لیے تمہارے گھر والوں کے لیے برکت کا سبب ہوگا. تو جب پڑھ لے بسم اللہ توکلت علی اللہ, ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے کفیتا و وکیتا و ہدیتا و تنہا عن الشیطان,
تجھے ہدایت دی جائے گی، تیری کفایت کی جائے گی، تجھے ہر شر سے بچایا جائے گا اور شیطان کو بھی تجھ سے دور رکھا جائے گا۔ تو وہ اللہ کی حفظ میں آ گیا، حفظ و امان کے اندر آ گیا یہ بندہ۔ جب اے ابن آدم تو دن کے شروع میں 2 رکعت پڑھنے سے عاجز نہ بن، میں سارے دن کے تیرے کام بناؤں گا۔ فجر کے 2 فرض پڑھ کے ایک آدمی نکلے اور ایک آدمی ویسے نکلے، یاد رکھو دونوں کے زمین آسمان کا فرق ہے دن کے گزارنے میں۔ احکام پر چلنا عزت ہے اور احکام سے منہ موڑنا ذلت اور پریشانی ہے یار۔ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی کامیابی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، انہوں نے کہا مسجد میں بیٹھے ایک بندہ، یا ابا درداء احترق بیتک، اے ابو درداء آپ کا گھر جل گیا۔ انہوں نے کہا محترق بیتی، میرا گھر تو نہیں جلا۔ دوسرا بندہ، یا ابا درداء احترق بیتک، اے ابو درداء آپ کے گھر کو آگ لگ گئی۔ انہوں نے کہا محترق بیتی، میرا گھر نہیں جلا۔ تیسرے بندے نے کہا ابا درداء احترق بیتک، آپ کا گھر جل گیا۔ انہوں نے کہا محترق بیتی، میرا گھر نہیں جلا۔ چوتھے بندے نے آگے کہا محترق بیتک یا ابا درداء، اے ابو درداء آپ کا گھر نہیں جلا۔ انہوں نے کہا مجھے پہلے پتا تھا نہیں جلے گا۔ تو انہوں نے کہا عجباً علی الامرین، 2 باتیں بڑی قابل تعجب ہیں۔ ہم نے کہا جل گیا، تو نے کہا نہیں جلا، ہم نے کہا نہیں جلا، آپ نے کہا مجھے پہلے پتا تھا۔ انہوں نے کہا میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، آپ نے فرمایا جب بندہ گھر سے نکلے اور پڑھ لے اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش الکریم، یہ ایک دعا ہے۔ اس دعا کا نام ہی دعائے ابی درداء ہے، آپ نیٹ کے اوپر سرچ کر سکتے ہیں، لکھیں دعائے ابی درداء فوراً آ جائے۔ فرمایا جو بندہ دن کے شروع میں پڑھ لے شام تک گھر بار جان مال عزت آبرو ہر چیز کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں۔ اللہ پاک نیک عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔